کہ والدین کی عزت کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے کہ مارنا گالی تو الگ بات ہے، لفظ اف تک ماں باپ کو نہیں کہنا ہے، گالی تو بہت دور کی بات ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، یا آنکھ دکھلانا زور سے بولنا تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن نے کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یعنی ناراضگی کا اظہار بندہ مار سے کرتا ہے، اس سے کم درجہ ہے گالی سے کرتا ہے، اس سے کم درجہ ہے آدمی منہ بنا کے بگاڑ کے کرتا ہے، اس سب سے آخری درجہ ہے ناراضگی کے اظہار کا اوف کہہ کے رہ جاتا ہے۔ یہ نہ اس کو مار سکتا ہے، نہ گالی دے سکتا ہے، نہ بھگا سکتا ہے، کم سے کم اوف کہہ کے رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، جس کا مقابلہ دنیا کی کھربوں کتابیں نہیں کر سکتی، چونکہ دنیا کی کھربوں کتابیں بندوں کی لکھی ہوئی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ انسان کے پیٹ میں 2 kg پخانا اور یہ انسان ماں باپ کے ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا یہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کی بنیاد میں ہے ناپاک قطرہ، اس کے پیٹ میں ہے 2 kg پخانہ، یہ رہے 50 ارب کے مکان میں، مگر یہ پخانہ پیشاب کو کہاں لے جائے گا، یہ نیند کی کمزوری کو کہاں لے جائے گا، اور یہ جو اس کی پیدائش ناپاک قطرے سے ہوئی اس کو کہاں لے جائے گا۔ اسے قرآن شریف میں 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ آیا ہے اپنی پیدائش پہ غور کرنا کہ تیری بنیاد کیسی ہے، تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے، تیرا آغاز کیسا ہے، تیری بنیاد کیسی ہے، تیری ہسٹری، تیری تاریخ کیسی ہے۔ بزرگوں نے کہا اسی لیے بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی پیدائش کو دیکھنا کہ تیری بنیاد، تیرا آغاز، تیری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ وہ ناپاک قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کتا اگر پاؤں میں لپٹ جائے تو آدمی ناپاک نہیں ہوتا، اس کو دھو دے وہاں پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی سور تیرے کپڑے کے پاس سے لگ جائے تو سارا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، جہاں لگا ہے وہاں دھو دے پاک ہو جائے گا۔ ایک ہے وہ چیز پاخانہ پیشاب جہاں لگ جائے، پیشاب کیا پانی نہیں ہے، جہاں قطرہ لگا اس کو دھو دے پاک ہے، نہانا ضروری نہیں ہے۔ پاخانہ کیا میدان میں کپڑے میں پاخانہ ہو گیا، نہانا ضروری نہیں ہے، جہاں جہاں پاخانہ ہے اس کو دھو لے وہ پاک ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے وہ منی کا قطرہ جو رات میں حالت نیند میں نکل جائے، چاہے اپنی بیوی کے ساتھ نکلے، وہ منی کا قطرہ نکلتا ہے، انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کان کے اندر پانی پہنچانا، ناک کے نرم پاسے میں پانی پہنچانا، حلق میں پانی پہنچانا فرض ہے، اور دانت کے جبڑے کے ہر گوشے ہر کونے میں تمام اندر کی چیزیں نکال کر، چاہے گوشت ہو یا اور کوئی کڑی چیزیں ہوں، سب کا نکالنا ضروری ہے، اور وہاں پانی پہنچانا فرض ہے۔ وہ ہوتا ہے منی کے نکلنے کے بعد، وہ ایک کیفیت ہے جہاں انگ انگ ناپاک ہوتا ہے، اسی منی کے قطرے سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہوتا ہے۔ اور ماں کا ماہواری خون جو کتنا گندا خون ہوتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گی جب تک وہ نکلتا رہے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گی جب تک وہ خون نکلتا رہے گا، وہ قرآن پاک چھونا اس کے لیے حرام ہے جب تک وہ بلڈ نکلتا رہے گا، روزہ رکھے گی پاک ہونے کے بعد، نماز معاف ہے، ان دنوں کی نماز معاف ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن جو اس کی تعداد ہے، اسی درمیان میں نماز اس کے، چونکہ وہ ہر مہینے آتا ہے اس لیے ہر مہینے نماز پڑھنا ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی، نماز معاف ہے، مگر چونکہ روزہ سال میں 1 بار آتا ہے، اسی لیے اس روزے کو پاک ہونے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں 3 سے لے کے 10 تک وہ سارے روزے، خفیہ روزے، پوشیدہ روزے، ان روزوں کو عید کے بعد رکھنا ہر ماں باپ، ہر عورتوں پہ ضروری ہے۔ جو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا وہ خون کے نکلنے کے بعد روزہ رکھنا حرام، نماز پڑھنا حرام، قرآن پاک کی تلاوت حرام، قرآن پاک کو چھونا حرام، مسجد میں داخل ہونا حرام۔ تو خون روک کر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی پرورش کا انتظام ماں کے پیٹ میں کرتا ہے۔ جیسے بچہ ہو، جیسے عورت حاملہ ہوئی، بلڈ کو روک دیا گیا، اب وہ حاملہ ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ خون بچوں کی خوراک کا کام کرے گا، وہ خون بچے کے پیٹ میں جائے گا، وہ بچہ زندہ رہے گا، اب وہاں نہ آکسیجن جا رہی ہے، نہ وہاں دانا پانی جا رہا ہے، اب اس تنگ کوٹھی میں ماں کا ماہواری خون روک کر اللہ نے ہماری غذا کا انتظام فرمایا ہے۔ بنیاد ناپاک قطرہ، جس میں بنی ناک، جس میں بنا نقشہ، جس میں بنے ہاتھ اور پاؤں، اور پھر کھانے کے لیے ماں کا ماہواری خون روک دیا گیا، اور پھر 9 مہینے کے بعد پیدا کہاں سے ہوئے؟ نہیں، ناک سے نہیں، سینے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، بلکہ وہ شرمگاہ جو ایک غلیظ جگہ ہے وہیں سے بندہ پیدا ہوا۔ پہلے ہی لوگ سیزننگ کر کے قینچی سے کاٹ کر کے پیٹ سے نکال دے، الگ بات ہے، مگر نارمل طریقہ وہی ہے کہ ماں کی شرمگاہ سے وہ باہر نکلتا ہے بچہ۔ اب بتا دیں کتنی بنیاد میری کمزور ہے، جب بھی مکان پہ گھمنڈ، جب بھی پیسے پہ غرور، جب بھی کار پہ گھمنڈ، جب بھی خوبصورتی پہ گھمنڈ، جب بھی
طاقت پہ گھمنڈ ہو تو قرآن کے فرمان کے مطابق اپنی بنیاد کی کہانی پڑھ لینا کہ تیری ابتدا کیسی ہے، تیرا آغاز کیسا ہے، تو ماں کے پیٹ میں کیا کیا کے زندہ رہا ہے۔ اگر بندہ آدمی ہے اور اپنی پیدائش پہ غور کیا تو ناپاک قطرے سے میری پیدائش، ناپاک خون بنا میری خوراک، اور جب میں پیدا ہو کے ماں کی گود میں آیا تو خون کو دودھ بنا کے اللہ نے میری خوراک کا انتظام 2 سال تک ماں کی گود میں کیا۔ وہ خون جو سب سے بہترین غذا، وہ خون جو سب سے بہترین مشروب، وہ خون جو سب سے بہترین اینٹی سیپٹک دوا ہے، جس کا دوا کروڑ امریکہ کے دودھ کا ڈبہ بھی نہیں کر پائے گا، جو ماں کی چھاتی کے دودھ کا ایک قطرہ کر پاتا ہے۔ وہ دودھ جب تک بچہ پیتا ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دودھ بچوں پہ بہترین دوا ہے، بہترین شفا ہے، بہترین مشروب ہے، بہترین غذا ہے۔ وہ کون ہے جس نے ناپاک قطرے سے میرا وجود بنایا؟ وہ کون ہے جو ناپاک خون سے میری خوراک کا انتظام کیا، ماں کی گود میں میری غذا کا انتظام کیا؟ وہ کون ہے جو میری محبت ماں کے دل میں ڈال کر میرے پیشاب پاخانہ والے کپڑے کو اس کے ذریعے دھلوایا؟ ورنہ پیشاب پاخانے والا کپڑا کوئی دھوتا نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے جو ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے عورت بچے کی، جو اس بچے کا سارا پیشاب پاخانہ وہ نرس کی طرح دھوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ تیری بنیاد کمزور ہے، ناپاک قطرہ، ناپاک خون، وہ خون سے بنا ہوا دودھ، اور تم رہو پیشاب پاخانے پہ پڑا ہوا تو کوئی اپنے سے تو نہ دھو سکتا ہے، اپنے سے تو نہ صاف کر سکتا ہے، تو دوسروں کا محتاج۔ تیری بنیاد اتنی کمزور ہے تو جب بھی غرور اور گھمنڈ مکان دکان گاڑی حسن و جمال پہ ہو تو صوفیوں نے کہا ہے کہ بندہ کو چاہیے وہ اپنی بنیادی کہانی پہ غور کر لے، میری ابتدا کیسی ہے، میرا آغاز کیسا ہے۔ اگر دل ہے سینے میں اور بنیاد پہ غور کیا تو سارا غرور اس کا مٹ جائے گا۔ یا کھچی ہوئی پیشانی سجدے میں ڈال کے بولے گا، الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں ناپاک ہوں تو پاک ہے، میں کچھ نہیں ہوں الہی تو ہی۔ نعرہ